وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ سورۃ البقرہ میں 4 مقاصد بیان کیے جا رہے تھے، اثبات التوحید، اثبات الرسالہ، جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ۔ سورت 4 حصوں میں تقسیم ہے، پہلا حصہ 96 آیات اور اس میں پہلا مضمون اثبات التوحید۔ یہ پہلا حصہ 3 ابواب پر مشتمل ہے۔ باب اول 20 آیات جس میں ان 3 گروہوں کی وضاحت تھی جو سورۃ الفاتحہ میں اجمالاً اور مختصراً گزر چکے تھے۔ دوسرے باب میں عام خطاب دعوی توحید اعبدوا ربکم اور اس پر 5 عقلی دلائل، ثمرہ دلائل فلا تجعلوا للہ اندادا فأتوا بسورۃ من مثلہ میں مطالبہ دلیل، 24 میں زجر، 25 میں کامل بشارت، 26 میں دفع الاعتراض۔ پھر کیف تکفرون باللہ سے نعم اربعہ، باب دوم کا خاتمہ بشارت اور تخویف کے ساتھ۔ تیسرا باب یہ آیت نمبر 40 سے شروع ہے اور یہ آیت نمبر 96 تک ہے۔ تیسرے باب میں خاص خطاب بنی اسرائیل کو، کیونکہ یہ پیغمبروں کی اولاد تھے اور ان کے پاس کتاب بھی تھی، صاحب علم بھی تھے۔ یہ پہلا رکوع بطور تمہید جس میں 3 خباثتیں، یہودیوں کی تحریف، کتمان حق، ترک عمل، اور اس کے مقابلے میں 3 اوصاف حسنہ ایمان والوں کی، صبر، صلاۃ، ایمان بالآخرہ۔ دوسرے یا بنی اسرائیل سے خطابات 6، پہلا خطاب آیت نمبر 62 تک جس میں 8 انعامات اور 2 عذاب، النجات من فرعون، النجات من الغرق، ایتاء الکتاب، العفو عن القتل، حیات بعد الممات، تذلیل الغمام، انزال المن والسلوى، انفجار العیون من الحجر۔ کل ایک اسٹوڈنٹ نے حجر کی بجائے 2 مرتبہ غلط کہا کہ انفجار العیون من الحجری، حجری بھی نہیں ہے اور نہ حجر ہے، بلکہ ہا کے اوپر بھی زبر اور جیم کے اوپر بھی زبر، انفجار العیون من الحجر۔ 2 عذاب، نزول العذاب من السماء اور الذلۃ والہوان بسبب الکفران اور تتمہ بالترغیب۔ دوسرا خطاب آیت نمبر 63 سے جہاں تک تلاوت کی گئی ہے اس آیت تک ہے، آیت نمبر 82 تک، جس میں ماضی کے یہودیوں کی 3 قباحتیں اور 3 بری صفات، 3 بری خباثتیں، نقض العہود، الحیل فی حکم اللہ اور قتل النفس و اتہام البری، جبکہ 4 موجودہ یہودیوں کی قباحتیں یا 4 گروہ ان کے، محرفین، منافقین اور المقلدون آراء الآباء، یہ آج کی اس آیت میں 4تھا گروہ ہے، المخصصون انفسهم بالجنہ، جی اپنے آپ کے لیے جنت کی تخصیص کرتے ہیں اور اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار یہ سمجھتے ہیں۔ یہ المخصصون انفسهم بالجنہ، یہ اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار سمجھنا۔ وقالوا اور کہتے ہیں، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہرگز ہمیں چھوئے گی نہیں، کہ النار آگ، جہنم کی آگ ہمیں چھوئے گی نہیں، ہمیں مس نہیں کرے گی، الا ایاما معدودہ مگر گنتی کے چند روز، معدودہ یعنی جسے بالکل انگلیوں پہ شمار کیا جائے، معدودن، معدودتن عدد سے ہے، عدد معنی گنتی، کہ الا ایام معدودتن
مگر گنتی کے چند دن، گنتی کے چند روز. جیسے اسی صورت میں آ جائے گا کہ روزے کے بارے میں کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین، تم پہ روزہ جو ہے یہ فرض کیا گیا ہے. تو پھر اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ کتنے دن ہیں، یہ ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، بس 30 دن ہی ہے. تو یہاں پہ بھی الا ایام معدودہ، مگر گنتی کے چند روز. یہ درمیان میں کوئی مائک آن کر دیتا ہے برائے مہربانی اسے آف کر دیں. مگر گنتی کے چند دن، گنتی کے چند روز. جی اس بارے میں دو روایات یہاں پہ مفسرین نے ذکر کی ہیں. یہ ایام معدودتن، گنتی کے چند دنوں سے مراد کون سے دن ہیں اور کتنے دن ہیں؟ یہ تو جو مشہور روایت ہے وہ ہے عبداللہ ابن عباس سے اور تابعین سے. یہاں پہ ابن جریر نے اور تمام مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ ایام معدودتن، گنتی کے چند روز سے مراد کیا ہے؟ الایام التی عبدنا فیہا العجلہ، وہ دن مراد ہیں جس میں ہمارے آباء و اجداد نے بچڑے کی عبادت کی تھی. جب حضرت موسیٰ کوہ طور چلے گئے تھے اور ان کی غیبوبت میں اور ان کے نہ ہونے کی صورت میں ہمارے بڑوں نے جو عبادت کی تھی بچڑے کی، وہ 40 دن تھے. تو وہی 40 دن ہمیں صرف وہی 40 دن ہم جہنم میں جائیں گے، صرف اللہ اپنی قسم پوری کرنے کے لیے، ورنہ ہمیں جہنم کی آگ جو ہے وہ چھوئے گی بھی نہیں. مگر گنتی کے چند روز اور گنتی کے چند دن. ایک قول وہ یہ ہے اور یہ زیادہ مشہور ہے، باب کے ساتھ یہی زیادہ مشہور ہے کہ اور بعض تو ان الفاظ کے ساتھ ذکر کرتے ہیں اور اسی روایت کو الا 40 یومن کے ساتھ بھی ذکر کیا گیا ہے، مگر 40 دن. یہ 40 یومن مگر 40 دن. یا ان الفاظ کے ساتھ کہ الایام التی عبدنا فیہا العجلہ، وہ دن جس میں ہم نے بچڑے کی عبادت کی تھی. حالانکہ یہ تو موجودہ یہودیوں کا تذکرہ ہے، لیکن جی اپنے آباء و اجداد، جی ان کے گناہ کو یہ اپنا گناہ سمجھتے تھے. ٹھیک ہے، ان کے گناہ کو یہ اپنا گناہ سمجھتے تھے. حالانکہ بہت سارے گناہ ان کے ایسے ہیں جی کہ جن پہ انہیں پشیمان ہونا چاہیے تھا اور اپنے آباء و اجداد کی تردید کرنی چاہیے تھی، لیکن اس میں وہ ان کے برے کرتوت پہ یہ خوش ہوتے تھے. اور یہاں پہ جو چیز آباء و اجداد، حالانکہ ان کو تو معافی بھی کی گئی تھی، یہ معافی بھی کی گئی تھی، لیکن یہاں پہ انہوں نے خود ساختہ عقیدہ بنا دیا تھا کہ ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن. یہ درمیان میں کوئی بار بار مائک آن کرتا ہے، ویسے ڈسٹربنس پیدا ہوتی ہے، برائے مہربانی یہ کوشش کریں کہ یہ آن نہ ہو. کہ الایام التی عبدنا فیہا العجلہ یا الا 40 یوما وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، الا 40 یوما، مگر 40 دن. جی اگر جائیں گے بھی تو صرف 40 دن ہی ہوں گے. بعض لوگ کہتے ہیں جی چہلم جو ہے یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے. چہلم کے لیے جو عربی میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے، چہلم یعنی 40ویں دن پہ جو خیرات کیا جاتا ہے، یہ چیز یاد رکھیں، یہ ہندوؤں سے یہ چیز ہمارے ہاں آئی ہے، کیونکہ ہمارے آباء و اجداد نے انہی علاقوں میں ہندوؤں کے ساتھ وقت گزارا ہے اور پارٹیشن سے پہلے، تو وہی چیزیں وہ مسلمانوں میں بھی وہ چیزیں وہ آ گئی ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں
یہ چہلم ہاں قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، ہم کہتے ہیں بالکل ہاں چہلم قرآن سے ثابت ہے، لیکن کہاں سے ثابت ہے؟ یہود جو ہے وہ چہلم کے قائل ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ اگر زیادہ سے زیادہ جہنم میں چلے بھی جائیں تو صرف 40 دن، اور 40 دن بعد وہ جنت میں جائے گا۔ اسی لیے یہاں پہ بھی 40 دن کے بعد میت کے پیچھے خیرات کرتے ہیں کہ بالفرض اگر 40 دن وہ جہنم میں جا بھی چکا ہوگا تو اب چلو آؤ خیرات کر لو، تاکہ آج کے دن وہ جنت میں جا چکا ہوگا تو آج کے دن خوشی مناؤ اور اس کے ایصال ثواب کے لیے کوئی خیرات جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہود بھی 40 دن بعد جنت میں جانے کے قائل ہیں، اور یہاں پہ مسلمان بھی 40 دن گزر جانے کے بعد ایک بڑی خیرات کا اہتمام کرے، حالانکہ یہ عمل ہندوؤں کے ہاں رائج ہے۔ تیجا یعنی تیسرے دن کی خیرات، 10واں، 40واں، چہلم، برسی، یہ ساری ہندوؤں کی وہ خرافات ہیں، اور ہندوؤں کے ہاں یہ رسمیں جو ہیں یہ کی جاتی ہیں۔ ہندوؤں کے ہاں اپنے مردوں کے ایصال ثواب کے لیے جو چیزیں وہ دی جاتی ہیں تو وہ مہاتما پنڈت کو دی جائیں گی۔ مہاتما پنڈت جو سب سے بڑا پنڈت ہوتا ہے، یہ پہلے دن کا حلوہ جو ہے وہ ہندوؤں کے ہاں بھی دیا جاتا ہے، مسلمانوں میں بھی ان کی دیکھا دیکھی یہ رائج ہے، وداد الانبا اور رضی الوادہ۔ ہندوؤں کے ہاں جو نام ایصال ثواب کے لیے مشہور ہیں تو ان میں کون کون سے ہیں؟ کریا کرم ہے، سدھ ہے، یہ اپشرمن، بام مارک، پتر سب، سن کلپ، یہ ہیں۔ ہمارے ہاں بھی جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ آغاز پیدائش ہندوانہ رسومات سے کرتے ہیں، بالکل پیدائش کے آغاز سے ہی ہندوانہ رسومات۔ یہاں پہ عقیقہ کوئی کرتا نہیں جو سنت عمل ہے، اور ہندوؤں کی جو رسمیں ہیں وہ کی جاتی ہیں، شادی ہندوؤں کے طریقے پر کی جاتی ہے، موت بھی ہندوانہ رسومات کر کے ہی ہم دم لیتے ہیں۔ پہلے دن کی خیرات، سوئم، 10واں، چہلم، برسی، ٹھیک ہے، اور پھر آخر میں یہ ساری زندگی ہندوؤں کی رسومات میں ہماری گزر جاتی ہیں، اور پھر دعا اعلان کرتے ہیں جی کہ تیری ترام کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ نام عبداللہ ہوتا ہے لیکن کام تو سارا تیری ترام کا ہوتا ہے، یعنی ہندوؤں کا، کیونکہ پوری زندگی پیدائش سے لے کے موت تک ہماری زندگی وہ ہندوؤں کے رسموں میں وہ گزر جاتی ہے۔ کیا فرق پڑتا ہے اگر پوری زندگی ہندوؤں کے طریقے پر گزاری جائے؟ یاد رکھیں مسلمان قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے کا نام ہے۔ ٹھیک ہے، ہندوؤں یہ چہلم، اسے علماء نے بدعت کہا ہے۔ چہلم یہ مردوں کے پیچھے جو کیا جاتا ہے، تفہیمات الہیہ میں دیکھیں شاہ ولی اللہ اسے بدعت کہتے ہیں، اور مجموعۃ الفتاوی میں علامہ عبدالحی لکھنوی اور قاضی ثناء اللہ پانی بتی مالا بدہ من فارسی کا رسالہ ہے، بدعت کہتے ہیں۔ علماء دیوبند میں کفایت المفتی آپ دیکھ لیں، بدعت ہے۔ فتاوی رشیدیہ مفتی رشید احمد گنگوہی وہ کہتے ہیں یہ بدعت ہے۔ تو ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے، یہ ساری وہ غلط رسومات ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو قرآن بھی یہاں پہ ان کا یہ عقیدہ ذکر کرتا ہے، وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودًا، اور کہتے ہیں یہ لوگ ہرگز ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند روز۔ یہاں پہ یہ لفظ آیا ہے مس، مس آیا ہے، ٹھیک ہے، کیا مطلب؟ یعنی اگر آگ میں چلے بھی جائیں تو یاد رکھو وہ آگ ہمیں، یعنی اس آگ کا ہمیں احساس نہیں ہوگا، کہ اس آگ کا ہمیں احساس وہ نہیں ہوگا۔ یہ فرق امام ماوردی نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے، وہ کہتے ہیں
کہ لمس اور مس میں فرق کیا ہے. اسی لیے تو میں نے کل کہا تھا کہ ابھی آپ نے جو فرمایا ہے کہ چہلم پہ تو باقاعدہ بکس چھاپی گئی ہیں، تو میں اگر مثلا کسی بدعت پہ ایک جلد کی بجائے ایک 5 جلد کی کتاب لکھ لوں تو کیا کتابیں لکھنا اور رسالے لکھنا یہ اس کام کو جائز کر دے گا؟ ٹھیک ہے. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور نہیں ہے مگر یہ گمان کرنے والے، اپنے خیال کے پیچھے چلنے والے. یہی تو مصیبت ہے. پوچھا جائے کہ کہاں سے ثابت ہے. ٹھیک ہے. لمس اور مس میں مفسرین نے فرق کیا ہے. لمس میں احساس ہوتا ہے، یعنی کیا مطلب جی؟ انہوں نے یہاں پہ لمس نہیں کہا بلکہ مس کہا ہے. تمسن النار، مس یعنی مس اسے کہتے ہیں کہ جس میں احساس نہ ہو. لن تمسن النار، آگ جو ہے وہ ہمیں چھوئے گی بھی نہیں، یعنی آگ ہمیں وہ بالکل ہمیں احساس ہی نہیں ہوگا کہ ہم آگ میں پڑے ہوئے ہیں. وقالوا لن تمسن النار الا ایاما معدودا، ہرگز ہمیں، یاد رکھیں مردوں کے پیچھے ایصال ثواب پہنچانے میں کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اس کے لیے یعنی آپ دعا کر سکتے ہیں. اسی طرح جو عبادات وغیرہ ہیں اس کا ثواب بخش سکتے ہیں. مالی عبادات خیرات کریں اس کا ثواب آپ انہیں بخش سکتے ہیں. لیکن یاد رکھیں یہ جو ہم نے بعض مخصوص دنوں کو خاص کیا ہے اس کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں. جو ہمارے لوگوں نے یہ جمعے بنائے ہوتے ہیں، 40ویں بنائے ہوتے ہیں، برسیاں وہ بنائے ہوتے ہیں، یہ شریعت میں یہ دلیل کا محتاج، اس پر کوئی دلیل نہیں ہے. کہ الا ایام معدودہ، جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ ہر عمل کے قبول ہونے کی 2 شرائط ہیں. عامل الصالحات پہ میں نے بتایا تھا کہ ہر عمل کے قبول ہونے کی 2 شرائط ہیں. ایک یہ کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، تو ٹھیک ہے ایک شخص جو ہے وہ اپنے مردے کے پیچھے وہ خیرات کرے گا تو نیت تو اس کی اللہ کی رضا کی ہوگی. لیکن دوسری شرط وہ پھر بھی پوری نہیں ہو رہی، وہ یہ کہ اس پر وہ دلیل بتائے کہ سنت میں یہ کہاں سے ثابت ہے، کہ اللہ کے رسول کی کس حدیث سے ثابت ہے. اور یہاں پہ تو ہمارے خیرات جو ہیں وہ ایلیٹ کلاس جو ہے وہ کھاتے ہیں. غریبوں کو تو باقاعدہ ہم نے گیٹ پہ ایک ظالم جو ہے اسے کھڑا کیا ہوتا ہے کہ کوئی غریب جو ہے وہ اندر نہ آنے پائے، اور وہ لوگ اس خیرات کو کھاتے ہیں کہ جو صاحب حیثیت ہوتے ہیں. یاد رکھیں صاحب حیثیت لوگوں پہ کہ اگر آپ مردوں کو ایصال ثواب یعنی ثواب پہنچانا چاہتے ہیں ان پہ کوئی ثواب نہیں ہوتا. ثواب تبھی ہوتا ہے کہ آپ اسے غریبوں میں بانٹیں، غریبوں کو کھلائیں. اور خیرات بھی ہم نے صرف کھانے کا اور کھلانے کا نام جو ہے وہ رکھا ہے. حالانکہ آج کے دور میں اگر کسی کے ساتھ احسان کرنا ہے اور اپنے مردے کو ایصال ثواب پہنچانا ہے تو نقد کی صورت سے بہترین خیرات یہ کوئی نہیں ہے. ایک تو اس میں ریاکاری نہیں ہے، لیکن ہمارے لوگ یہ دیگیں اس لیے چڑھاتے ہیں کیونکہ پھر اس میں ان کا نام ہوتا ہے، اور اگر چھپ کے دے دے تو ان میں تو پھر ان کا نام نہیں ہوتا، اور پھر لوگوں کو پتہ کیسے چلے گا. تو اسی لیے وہ نام کے لیے بھی اور ریاکاری کے لیے بھی یہ چیزیں کرتے ہیں، دیگیں چڑھا دیتے ہیں. اور دیگیں بھی پھر ان لوگوں سے کھلاتے ہیں، ان سے کھاتے ہیں کہ جو لوگ صاحب حیثیت ہوں اور لینڈ لارڈز ہوں، اور سارے اپنی اپنی گاڑیوں میں وہ خیرات کھانے کے لیے آتے ہیں. کہ قل کہہ دیجئے پیغمبر اتخذتم عند اللہ، اب یہاں پہ ان کی تردید کی جا رہی ہے کہ قل کہہ دیجئے پیغمبر اتخذتم عند اللہ عہدا، کہ کیا تم نے اللہ کے ہاں سے کوئی وعدہ لیا ہے. کہ اتخذتم عند اللہ عہدا، کہ کیا تم نے لیا ہے اللہ کے ہاں عہدن کوئی وعدہ، یعنی کیا اللہ نے تم لوگوں کے ساتھ کوئی وعدہ کیا ہے کہ یہودی جو ہیں وہ جہنم میں نہیں جائیں گے، اور اگر جائیں گے بھی
تو صرف گنتی کے چند روز ہی جائیں گے؟ کیا اللہ نے تم لوگوں کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کیا ہے؟ فلن یخلف اللہ عہدہ، یہاں پہ یہ فلن یہ جزا ہے اور جواب ہے محذوف شرط کا، یعنی ان اتخذتم، کہ اگر تم لوگوں نے وعدہ کیا ہے یا وعدہ لیا ہے تو فلن یخلف اللہ عہدہ، ہرگز، یا اگر یہ کہہ دیں اگر وعدہ کیا ہے بس ہرگز اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، یعنی اگر اللہ نے تم لوگوں کے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے تو اللہ ہرگز اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، خلاف نہیں کرتا۔ یہ جو ہے یہ مزید ترقی ہے، یعنی یہ جھوٹ بول رہے ہو تم، بل جو ہے یہ بمانے بل ہے، یعنی یہ ماقبل کی تردید کی جا رہی ہے کہ کوئی وعدہ مادہ اور ایگریمنٹ اللہ نے نہیں کیا، بلکہ کہ تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، بلکہ تم کہتے ہو اللہ پر وہ بات لا تعلمون جس کو تم نہیں جانتے، یعنی جہالت کی بنیاد پہ تم اللہ پہ ایک جھوٹ باندھ رہے ہو، ایک جھوٹ بات کہہ رہے ہو کہ اللہ نے کہاں پہ تم لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، بس ہرگز اللہ اپنے وعدے کی مخالفت جو ہے وہ نہیں کرتا۔ کہ ہرگز اللہ اپنے وعدے کی مخالفت یہ نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے کہ اور عہدن سے مراد یہ بھی ہے کہ ایک تو یہ کہ عہدن سے مراد ان کے ساتھ کوئی خصوصی وعدہ، اور وہ وعدہ یہ کہ میں تم لوگوں کو بالکل عذاب نہیں دوں گا مگر اتنی ہی مدت دوں گا جتنی تم لوگ کہہ رہے ہو کہ وہ 40 دن ہے۔ ٹھیک ہے، یا اس کا دوسرا معنی بھی مفسرین کرتے ہیں کہ قل، کہہ دیجئے پیغمبر، کہ اتخذتم عند اللہ عہدا، جی کیا تم نے لیا ہے اللہ کے ہاں عہدن، وعدہ توحید کا، یعنی کہ کیا تم نے کہ اللہ کے ہاں کوئی وعدہ، اللہ کے ہاں توحید کا وعدہ جو ہے وہ تم نے کیا ہے؟ یعنی مطلب یہ کہ اگر تم لوگ توحید کے عقیدے پر جو اللہ نے تم لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے، بلکہ تمام لوگوں کے ساتھ اللہ نے توحید کا وعدہ کیا ہے کہ جو شخص توحید پر قائم رہے گا تو یاد رکھیں وہ جہنم میں نہیں جائے گا بلکہ وہ جنت میں جائے گا۔ تو دوسرا معنی کہ اتخذتم عند اللہ عہدا، یہ کیا لیا ہے تم نے یا کیا تم نے کیا ہے اللہ کے ہاں توحید کا وعدہ، یعنی اللہ کے ساتھ جو تم لوگوں نے کلمہ پڑھ کر توحید کا وعدہ کیا ہے، تو اگر کیا ہے فلن یخلف اللہ عہدہ، تو ہرگز اللہ اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرتا۔ کیا مطلب؟ یعنی جو شخص بھی توحید کو فالو کرے اور جو شخص بھی توحید پر قائم رہے تو یقیناً اللہ اپنے وعدے پہ قائم ہے، لیکن اگر توحید کا عقیدہ نہیں ہے اور تب بھی تم لوگوں نے یہ نظریہ اور یہ خود ساختہ عقیدہ بنایا ہے کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، تو یاد رکھیں یہ وعدہ اللہ نے کسی کے ساتھ نہیں کیا۔ اور اگر تم لوگوں نے اللہ کے ساتھ توحید کا وعدہ کیا ہے، عہد سے مراد عہدم بالتوحید ہے، اور اگر تم لوگوں نے اللہ کے ساتھ توحید کا وعدہ کیا ہے فلن یخلف اللہ عہدہ، بس ہرگز اللہ اپنے وعدے کی مخالفت یہ نہیں کرتا۔ یہ معنی یہ ابن مسعود نے کیا ہے۔ ٹھیک ہے، عہدم بالتوحید مفسرین نے یہاں پہ ذکر کیا ہے، بلکہ یہ وعدہ تو تم لوگوں نے پورا نہیں کیا بلکہ تم اللہ پر جھوٹ بولتے ہو اپنے آپ سے۔ اب یہاں پہ بلا من کا سبا، اس آیت میں زجر اور تخویف ہے اور اس کی بعد والی آیت میں بشارت ہے۔ یہ آپ لوگوں نے شروع سے دیکھ لیا کہ قرآن مجید جب بھی
مضمون ذکر کرتا ہے تو اس پر زجر اور تخویف دیتا ہے. بلا، بے شک، بلا یہ جب کوئی کلام منفی ہوتا ہے اور اگر بلا آ جائے تو یہ اسے مثبت میں یعنی پازیٹیو میں کنورٹ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے اگر ماقبل میں کلام منفی ہو اور اس کے اوپر نعم آ جائے تو نعم جو ہے یہ ماقبل کے مضمون کو ثابت کرتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے نعم یہ ماقبل کے مضمون کو ثابت کرتا ہے تو بلا ماقبل میں مضمون ہے تو یہ اسے ثابت کر رہا ہے. کیا مطلب؟ لن تمسن النار الا، اب ماقبل میں یہ کلام منفی ہے، ہرگز ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند روز. اب یہاں پہ قرآن ان کی تردید کر رہا ہے. بلا، بے شک جہنم میں جائے گا کون؟ اب یہ ماقبل کی تردید کر رہا ہے، یعنی اسے ثابت کر رہا ہے. یہ تو کہہ رہے تھے کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، اب قرآن کیا کہتا ہے؟ بلا، بے شک جائے گا جہنم میں کون؟ من کسب سیئۃ، جس کسی نے کیا گناہ. سیئہ سے مراد یہاں پہ شرک ہے، سیئہ سے مراد یہاں پہ شرک ہے. جیسے مشہور تابی مجاہد اور قتادہ وہ یہی معنی کرتے ہیں کہ سیئہ سے مراد یہاں پہ شرک ہے. بلا من کسب سیئۃ، بے شک جائے گا جہنم میں. بلکہ یہ معنی عبداللہ ابن عباس سے بھی منقول ہے، وہ کہتے ہیں ان السیئہ ہاؤنا بمعنی الشرک. عبداللہ ابن عباس، مجاہد، قتادہ، تفسیر ابن جریر میں یہ تمام اقوال یہ ذکر ہیں. سیئہ سے مراد شرک ہے. بلا من کسب سیئۃ، بے شک جائے گا جہنم میں من وہ شخص کسب سیئۃ جس نے کیا شرک، جس نے شرک کیا. تو اب آگے فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو یہ لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور ہوں گے یہ جہنم میں ہمیشہ. تو کیا شرک کی کوئی معافی نہیں؟ دراصل یہ جہنم میں ہمیشہ رہنا. وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، یہ بھی ساتھ میں لگا ہوا ہے کہ جو کوئی کرے شرک، ٹھیک ہے، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، کہ اس میں اشارہ ہے ختم قلب کی طرف، یعنی وہ گناہ اسے اپنی لپیٹ میں لے لے. ٹھیک ہے، وہ گناہ اسے اپنی لپیٹ میں لے لے. بلکہ اس سے مراد یہ ہے وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ اے بِأَنْ مَاتَ عَلَى شِرْكِهِ، کہ اسی شرک پر اس کی موت بھی واقع ہو جائے. یہ احاطت بِهِ خَطِيئَتُهُ کا معنی ہے. اور احاطہ کر لے اس سے اس کا گناہ، یعنی اس کے شرک کا جو گناہ ہے وہ اس کا احاطہ کر لے، یعنی اسے بالکل وہ توبہ نہ کرے بلکہ اسی شرک کی حالت میں وہ مر بھی جائے. تو یہاں پہ یہ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، جہنمی ہے، جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. دو باتوں کے ساتھ اس کا تعلق، جو کوئی کرے شرک اور پھر اس شرک پر اس کی موت بھی واقع ہو جائے تو جہنمی ہے اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. ٹھیک ہے، تفسیر مدارک نے معنی کیا ہے بے اما تعالی شرکی ہی، اور وہ شرک پر مر بھی جائے تو معنی یہ ہوا بے شک جائے گا جہنم میں وہ شخص جس نے کیا شرک. سیئہ گناہ کو کہتے ہیں، لیکن یاد رکھیں یہاں پہ گناہ سے مراد شرک ہے، جیسا کہ عبداللہ ابن عباس اور تابعین معنی کرتے ہیں. وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اور گھیر لے اسے خطیئتہ اس کا گناہ، یعنی اس کے شرک کا جو گناہ ہے وہ اسے گھیر لے. فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو یہ لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور ہوں گے وہ اس جہنم میں ہمیشہ. مفسرین یہاں پہ معنی کرتے ہیں بلا کی تمسکم ابدن. انہوں نے کہا تھا کہ لن تمسن النار الا ایاما معدودہ، تو بلا مفسرین کہتے ہیں کہ بلا جو ہے تمسکم ابدن، یعنی بلا بے شک چھوئے گی تم کو ہمیشہ، ہمیشہ تم لوگوں کو جہنم کی آگ جو ہے وہ چھوئے گی.
اور تم جہنم میں سڑتے رہو گے. یہ تخویف تھا اس آیت میں. اب بشارت ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، جو توحید پر ایمان لائے، کیونکہ باب توحید کا چل رہا ہے، آگے سیئات شرک بھی گزر چکا. وعملوا الصالحات، اور نیک، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کریں، نیک عمل وہ کریں، اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور ہوں گے یہ لوگ اس میں ہمیشہ. دونوں آیات میں ایک معمولی سا فرق ہے، اور وہ یہ ہے کہ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ، اس میں ان کا جو جرم ہے وہ ذکر کیا گیا. تو یہاں پہ اولئک اصحاب النار نہیں کہا گیا، بلکہ فاولئک، فا کو تفریع کیا گیا ہے ما قبل پہ. اور یہاں پہ بشارت کے باب میں کہ آمنو اور عامل الصالحات کو تو ذکر کیا، لیکن فاولئک نہیں کہا، بلکہ اولئک. اس میں ایک باریک نقطے کی جانب اشارہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ فاولئک اصحاب النار میں جو فا لائی گئی ہے، مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ اگر جہنم میں جا رہے ہیں تو اپنے شرک کی وجہ سے اور شرک پر مرنے کی وجہ سے، یعنی جہنم اگر اللہ انہیں دے رہا ہے بطور عذاب اور بطور سزا، تو ان کے اپنے کیے کی وجہ سے. اور یہاں پہ آمنو وعملوا الصالحات، ایمان اور عمل صالح، یاد رکھیں جیسے میں نے کچھ گزشتہ لیکچرز میں یہ کہا تھا کہ ایمان اور عمل صالح یہ ٹھیک ہے اسباب ہیں جنت کے لیے، لیکن یاد رکھیں یہ اسباب ہیں اللہ کی رضا کے لیے. جنت میں اگر تم جا رہے ہو تو اپنے ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پہ نہیں، بلکہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ وہ تمہیں. تو اسی لیے یہاں پہ اولئک اصحاب الجنہ فا نہیں لائی گئی. مطلب یہ کہ تم اگر ایمان اور عمل صالح یہ تم نے کیا ہے تو یاد رکھو اس کے بدلے میں تم سے اللہ راضی ہوا، اور جنت اللہ نے تمہیں اپنی رضا کے بدلے میں دیا ہے. تو یہ جنت یہ تمہارے ایمان اور تمہارے عمل صالح کا بدلہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ نے اپنی رضا کے بدلے میں، کیونکہ اللہ کی رضا بہت بڑی چیز ہے. قرآن جگہ جگہ کہتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کی رضا جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے. یعنی اللہ کی رضا انسان کو حاصل ہو جائے، بس پھر کیا ہے، جنت کیا ہے اور کیا ہے. اللہ کی رضا بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تم سے راضی ہو جائے تو یاد رکھو اسی رضا کے بدلے میں اللہ نے تمہیں جنت دے دی. تو دوسرے باب کا خاتمہ اور تتمہ تخویف اور بشارت کے ساتھ، تخویف ڈراوا اور بشارت خوشخبری کے ساتھ. وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودًا، اور کہیں گے ہرگز ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند روز. قل کہہ دیجئے پیغمبر اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے کیا ہے، کیا تم نے لیا ہے اللہ کے ساتھ عہدا، کیا تم نے لیا ہے اللہ سے کوئی وعدہ، یعنی اللہ نے تمہارے ساتھ کوئی وعدہ کیا ہے. جی ان اتخذتم، اگر تم نے اللہ کے ساتھ کوئی وعدہ کیا ہے، ان اتخذتم عند اللہ فلن یخلف اللہ عہدہ، تو ہرگز خلاف نہیں کرتا اللہ اپنے وعدے کی. ٹھیک ہے جی. اور یہاں سے مراد توحید کا عہد و پیمان ہے. توحید کا یعنی پہلے معنی کا مقصد یہ ہے کہ اتخذتم عند اللہ عہدا الا يعذبکم الا هذه المدہ، کہ اللہ جو ہے وہ تمہیں عذاب نہیں دے گا مگر صرف اتنی ہی مدت جتنی تم قرار دے رہے ہو، اتنی ہی مدت تمہیں عذاب دیا جائے گا. تو یاد رکھو یہ اللہ پھر اپنے وعدے کی، لیکن یہ وعدہ تو کیا نہیں ہے. اور یا دوسرا معنی کہ اتخذتم عند اللہ عہدا، کہ کیا تم نے کیا ہے اللہ کے ساتھ وعدہ توحید کا، یعنی تم توحید مان چکے ہو، توحید لا چکے ہو، توحید تسلیم کر چکے ہو. تو اگر تم لوگ توحید کے عقیدے کو تسلیم کر چکے ہو تو یقیناً اللہ اپنے وعدے کی خلاف مخالفت نہیں کرتا. یقیناً توحید والوں کو اللہ جہنم سے بچاتا ہے اور جنت میں لے جاتا ہے.
لیکن یہاں پہ تو نہ تم لوگوں نے جی اللہ سے کوئی وعدہ کیا ہے، نہ اللہ نے تم سے کوئی وعدہ کیا ہے، اور نہ تم لوگ توحید پر کاربند ہو، بلکہ کہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، بلکہ تم کہتے ہو اللہ پر وہ بات جس کو تم نہیں جانتے، تم تو جھوٹ بول رہے ہو۔ بلا بے شک تمہیں جہنم کی آگ چھوئے گی، تم جہنم میں جاؤ گے، یا بے شک جہنم میں جائے گا من وہ شخص کسب سیئتن جس نے کیا شرک کو، من کسبا شرکن جس نے کیا شرک کو، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ اور گھیر لیا اس کو، اس شخص کو، خطیئتہ اس کے شرک کے گناہ نے، خطیئہ گناہ کو کہتے ہیں، اس کے شرک کے گناہ نے اسے گھیر لیا، کیا مطلب؟ یعنی بالکل اسے توبے کی توفیق نہیں ہوئی اور اسی شرک کی حالت میں وہ مر گیا۔ تو یہ ایسا ہے جیسے مثلا اس گناہ نے اسے گھیر لیا تھا اور اسی حالت میں اسے موت بھی آ گئی۔ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ یہ لوگ جہنمی ہیں، ہوں گے یہ اس جہنم میں ہمیشہ۔ والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے توحید پر، وعملوا الصالحات اور عمل کیا نیک۔ میں نے آپ لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ عامل الصالحات اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اور وہ عمل کرے مطابق سنت طریقے کے، سنت طریقے کے مطابق وہ عمل کرے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر وہ عمل کرے، ٹھیک ہے۔ اور یا عمل صالح سے مراد یعنی پہلے اللہ نے آمنو اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اور عمل صالح کا دوسرا معنی مفسرین کیا کرتے ہیں؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اے وَأَخْلَصُوا فِي الْإِيمَانِ جی، اور انہوں نے ایمان میں اخلاص پیدا کیا، یعنی صرف ایمان کوئی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آمنا منافقانہ میں ایمان لایا ہوں، نہیں نہیں، بلکہ ایمان میں اخلاص مراد ہے کہ ایمان تمہارا مخلص ہو، خالص ہو، اور اس میں شرک کی ملاوٹ نہ ہو۔ اور یا عمل صالح سے مراد کیا ہے؟ تیسرا معنی مفسرین کرتے ہیں کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیا نیک، کیا مطلب؟ یعنی اور وہ ڈٹے رہے اس ایمان پر موت کے وقت تک، جیسے قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ثم استقاموا اور پھر وہ اس پر ڈٹے رہے۔ تو یہاں پہ بھی عامل الصالحات سے تیسرا معنی جو مفسرین کرتے ہیں اور پھر وہ ڈٹے رہے، یعنی ثم استقاموا علیہ حتی الموت، اور پھر یہ اس ایمان پر انہوں نے استقامت اختیار کی موت کے وقت تک، یعنی ایمان پر ڈٹے رہے اور اسی حالت میں ان پر موت بھی واقع ہو گئی۔ تو اولئک اصحاب الجنہ یہ لوگ جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون اور ہوں گے یہ اس میں ہمیشہ۔ تو عامل الصالحات میں یہ تین توجیہات یہ یاد رکھیں، یہ تین معنی یاد رکھیں۔ پہلا معنی کہ عمل کیا نیک یعنی مطابق سنت طریقے کے، دوسرا معنی عامل الصالحات یعنی وَأَخْلَصُوا فی ایمانہم یا فی الایمان، اور وہ اس ایمان میں انہوں نے اخلاص پیدا کیا، یعنی ایمان ان کا منافقانہ نہیں تھا بلکہ اخلاص پر مشتمل ایمان تھا۔ اور تیسرا معنی والذین آمنوا وعملوا الصالحات اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر اس ایمان عمل صالح کیا ہے؟ نیک عمل، یعنی پھر ایمان پر موت کے وقت تک ڈٹے رہے، تو یہ لوگ جنتی ہیں اور ہوں گے یہ اس میں ہمیشہ۔ یہ میں اس لیے یہ واضح طور پہ یہ الفاظ کہہ رہا ہوں تاکہ یہ کسی کو کنفیوژن نہ ہو کہ عامل الصالحات لوگ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں، اور عمل کیا نیک تو ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے میرا عمل نیک ہے، دوسرا کہتا ہے میرا عمل نیک ہے، تیسرا کہتا ہے میرا عمل نیک ہے، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے عامل الصالحات کے معنی کی وضاحت ہو اور یہ واضح ہو کہ عامل الصالحات سے مراد کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ دوسرا خطاب ختم ہوا جس میں ماضی کے یہودیوں کی 3 قباحتیں اور موجودہ یہودیوں کے 4 گروہ یہ ذکر ہوئے، اور تتمہ خطاب کا تخویف اور بشارت کے ساتھ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔